سورۃ النساء کا چوتھا رکوع ہے، چوتھے پارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23۔ اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کی فہرست بیان کی گئی جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہوئیں۔ امہاتکم کے تحت مفسرین نے لکھا کہ دادی، نانی، ماں سب حرام ہیں۔ نہ دادی سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ نانی سے، نہ ماں سے ہو سکتا ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہوئیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ بیٹی بھی حرام ہے، پوتی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور نواسی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہوئیں، چاہے وہ سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو۔ سگی بہن سے مراد یہ ہے دونوں کے والدین ایک ہوں، باپ شریک سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے والد ایک ہوں، اور ماں شریک سے مراد یہ کہ دونوں کی ماں ایک ہو۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، اس میں بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ پھوپھی کہتے ہیں باپ کی بہن کو، تو ہمارے والد کی جو سگی بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے، ہمارے والد کی جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یہاں بھی اسی طرح ہے، ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، تو ہماری والدہ کی جو سگی بہن ہے وہ بھی حرام ہے، جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے، جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے۔ وہ بنات الاخی، اور بھتیجیاں، وہ بنات الاختی، اور بھانجیاں تم پر حرام ہوئیں۔ بھتیجی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بھتیجی کہتے ہیں بھائی کی بیٹی، اب وہ بھائی سگا ہو، باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، اس کی بیٹیاں ہم پہ حرام ہیں۔ بھانجی کہتے ہیں بہن کی بیٹی، اب وہ بہن ہماری سگی ہو یا باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، اس کی بیٹیاں ہم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے دودھ پلایا۔ ایک تو سگی ماں ہے وہ حرام ہے، ایک وہ عورت جو کسی بچے کو دودھ پلائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر 2.5 سال یا اس سے کم ہو اور کوئی بھی عورت اس بچے کو دودھ پلا دے، چاہے قلیل چاہے زیادہ، وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو جاتی ہے اور اس بچے پر حرام ہو جاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ عورت جس نے اس بچے کو دودھ پلایا وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا، اس عورت کی بہن اس کی رضائی خالہ ہو گئی، اور اس کے شوہر کی بہن اس کی رضائی پھوپھی ہو گئی۔ اس طرح سارے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کی بہنیں تم پر حرام کی گئیں، یعنی جس عورت نے دودھ پلایا اس کی جتنی بھی بچیاں ہیں وہ اس بچے پر حرام ہو جائیں گی کہ وہ اس کی رضائی بہنیں ہو جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تم پر ساس بھی حرام کی گئی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے کسی نے شادی کی اور شادی کے بعد قربت پائی گئی، تو اس عورت کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہوں وہ اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ یہاں پہ یہ جو فرمایا گیا جو تمہاری پرورش میں ہو، یہ قید کوئی ضروری نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے، عادی ہے۔
یعنی مراد یہ ہے کہ اس مرد کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ بچیاں اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام کی گئیں، یعنی جو تمہاری بہو ہے وہ تم پر حرام ہوئی۔ جس طرح سگے بیٹے کی بیوی بہو حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی بہو کے حکم میں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنیں اکٹھی کرنا یہ حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو گزرا، یعنی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا۔ ایک ساتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا، تو اگر اس نے اس طرح کیا کہ پہلے ایک سے نکاح کیا پھر دوسرے سے نکاح کیا، تو پہلا نکاح ہوگا اور اس کی بہن سے جو نکاح کرے گا وہ نکاح ہوگا نہیں جب تک کہ ایک عورت اس کے عقد میں ہے، نکاح میں ہے، اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا گیا۔ اور ان آیتوں کے نزول کے وقت جو معاملات اس طرح کے تھے جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں اور میاں بیوی کے تعلقات اور یہ سوچ اور یہ فکر ختم کی جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح دو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا کہ دونوں عورتوں کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک پھوپھی ہو تو دوسری بھتیجی ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یا دو عورتوں کو اس طرح نکاح میں جمع کرنا کہ ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک خالہ ہو دوسری بھانجی ہو، تو اس طرح بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔